بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر یہاں پر علامہ ابن جوزی کو پڑھ لیں، ان کے رسائل میلاد پڑھ لیں، ملا علی قاری کو پڑھ لیں، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی آپ کو پڑھ لیں۔ سمجھ آئیے، یہ جو امام سیوطی ہے نا، امام سیوطی یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے تو ابن جوزی بھی عام نہیں ہے، ابن جوزی کسی کو پیر نہیں مانتا تھا۔ ہاں وہ کہتے ہیں سارے پیر ایویں ڈرامہ بنائی پھردے نے، وہ بندہ بہتا پڑھ جاوے نا تو تاں بھی بس اوقات ہل جاندا جے، لیکن سائیں تکڑا ہوئے تو سیدھا بھی کر لیندا جے، سائیں تکڑا ہوئے دا بہت ہی زیادہ پڑھ گئے تو کسی نو نہیں سن ماندے۔ ایک باری کسی نو کہنے لگے یار ایتھے عبد القادر نام دا ایک بابا ہے، یار میاں کھاندے ہو کو حلال بھی تو کرو نا یار، بندے بڑے جاندے نے، میں ویکھاں بھی کوئی شے آوندی بھی ہے کہ نہیں۔ بندہ زیادہ پڑھ جائے نا تو بس اوقات مسئلہ بن جاندہ ویسے۔ یہ بھی آ گئے جناب، آ کے محفل میں بیٹھ گئے، دیکھنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا اچھے آج امتحان لینا ہے؟ آپ نے فرمایا منگاؤ قرآن شریف کھولے، ایک مختصر آیت پڑھی، اس کی ایک تفسیر یہ، دوسری یہ، تیسری یہ، چوتھی 11 تفسیریں بیان کی۔ ناڑالا پوچھدا ہوندیاں نے، کہندا یار ہوندیاں نے بابا پڑھیا لکھیا یار، کہندا واقعی بات ٹھیک ہے، بندہ کو ٹھیک ہے۔ غوث پاک نے فرمایا انج نہیں، تینوں آج انج دا سیٹ کراں گا، یاد رکھے گا۔ توجہ نہیں فرمایا؟ آپ نے اس 11 کے بعد 40 تفسیریں، بہجت الاسرار علامہ شتنوفی کی پڑھ لیں، 40 تفسیریں ایسی بیان فرمائیں کہ وہ کہتا ہے میں تو کیا شاید میرے استادوں کو بھی نہ پتا ہوں، اور کہتا جب 40 تک کام گیا نالالا میں نے ہر باری موڑ ڈالا کہ پوچھتا آؤندہ ہی جوزی، میں آکھیا نہیں، 40ویں تفسیر ہوئی تو موٹ کے کھڑا ہو گیا، وجد میں آ گیا، کپڑے پھاڑ ڈالے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا جو کسی شاعر نے ترجمہ کیا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ ابن جوزی نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے تھے، اور اس دن کے بعد یہ درویشوں کو ماننے لگا ہے۔ اے میرے بابے دی نگاہ جے، آواز بہت کمزوروں والی ہے آپ حضرات، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ، اور یہی علامہ ابن جوزی ہیں۔ جب یہ فوت ہونے سے پہلے وصیت لکھنے لگے نا، تو وصیت میں پتہ کیا لکھا تھا؟ کہنے لگے میرے گھر والوں، جب پانی گرم کرنا ہے نا مجھے غسل دینے کے لیے، باہروں لکڑیاں نہیں لے کے آنیاں، میرے کمرے کے اندر گٹو پرے پے نے، او جڑا مواد ہے نا او دے نال پانی تتا کرنا ہے۔ تو کسی پوچھا کی شے؟ رونے لگ پڑے، کہنے لگے ساری زندگی کلمے گھڑ گھڑ کے حضور کی حدیثیں لکھتا رہا ہوں، کلموں کا دور تھا، وہ تراشے میں نے محفوظ کیے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان سے پانی گرم کر کے نا مجھے غسل دیا جائے، جب حضور کی زیارت ہو نا اور فرشتے کہیں بتا یہ کون ہے، تو میں آکھاں گا میں تو نہ آ کے بھی یہ نہ دیاں حدیثاں دے نال آیا بیٹھا، اس فیضان کے ساتھ آیا۔ ہائے ہائے، یہ ہیں علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے میں تو حدیث کا فیضان لے کر قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے تبرک کا نظریہ تو پرانا ہے، روکنے والے جمہورے بچے تعارف کرائیں تم کب سے آئے ہو، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور یہ جو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ ہیں، 72 سے زیادہ مرتبہ حضور کا جاگتے ہوئے دیدار ہوا ہے، 72 سے زیادہ مرتبہ، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یہ انور کشمیری ہے نا، انور کشمیری، یہ آپ پوچھ سکتے ہیں علماء دیوبند کا بڑا پائے کا محدث گزرا، بخاری کی شرح لکھی ہے، بخاری کی شرح کرتے ہوئے ایک جگہ اس نے بھی اس کو لکھا ہے، کہنا نہیں 5 واری ہوئی ہے، 72 واری نہیں 5 واری، میں کہا پترا زیارت 1 واری کافی ہوئی ہے، نہیں توجہ فرما رہے آپ، کہنا 5 واری ہوئی ہے۔ اور میں یہاں پر یہ مولانا نور حیات جلالی صاحب میری تار چھیڑ رہے ہیں کہ ان کو یہ 72 مرتبہ ہوا کیوں تھا۔ میں دور طالب علمی میں تھا، میں نے ایک مولانا کی تقریر سنی، وہ سکھ عالم دین ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بات میں نے آنکھوں سے نہیں پڑھی، سنی ہے تو میں سنا ضرور دیتا ہوں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں یہ 72 مرتبہ اس لیے ہوئی کہ ان کے دور میں فتنہ اٹھ کھڑا ہوا نبی پاک کے والدین کے خلاف، لوگ کہتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے معاذ اللہ، یہ جہنم میں جائیں گے۔ امام سیوطی جلال میں آ گئے، آپ نے 6 کتابیں لکھی اور 72 دلیلیں دی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میرے ماں پیو واسطے 72 دلیلاں دینا تو میں 72 واری تینوں دیدار کراؤں۔ جزاک اللہ، جس کو بات سمجھ آئی سبحان اللہ فرما دے بلند آواز کے ساتھ، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ اصل وجہ تھی جو میں نے سنی، کہیں بتایا ہوگا تو علامہ صاحب کو یاد آ گیا۔ تو یہ علامہ جلال الدین سیوطی، اچھا میں
آج ایک دوست نے مجھے ان کے بارے میں ایک چیز بھیجی، مجھے کہتے ذرا لطف لیجئے. میں بڑا حیران ہوا. اور وہ کیا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی پتہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ان کی والدہ بھی دین سے بڑا گہرا لگاؤ رکھتی تھی. اور ان کے دو والد گرامی تھے نا، وہ جب لائبریری میں پڑھتے تھے تو اکثر اپنی زوجہ کو آواز دے کے کہتے تھے فلاں کتاب مجھے دو، فلاں دو، تو کڑ کے دینیاں سن. یہ حاملہ تھیں اور آپ کے والد مطالعہ کر رہے تھے، آپ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. تو آپ نے زوجہ کو بلایا بھی مینوں فلانی کتاب لب کے دیو. لب دی کتاب تو لب لئی تے جدو آ کے پیش کیتی نا تے درد ذہ شروع ہو گیا تے آپ اسے لائبریری دے وچ پیدا ہوئے سن. یہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ. اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ نے پڑھا ضرور ہوگا پر وجہ بھی آج پڑھ لیں کہ ان کو ابن الکتب بھی کہا جاتا ہے، کتاباں دا پتر ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ علامہ جلال الدین سیوطی کوئی عام شہر نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو ان کے رسائل پڑھ کے دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے اس پر کیا ہونا چاہیے. سادہ سی بات کہہ دی. فرمایا دیکھو آقا کریم علیہ السلام کا جب میلاد ہوا نا تو سب کو